سے پہلے، اس کرامت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ان کے دور کا بیک گراؤنڈ، پس منظر سننا پڑے گا۔ دیکھیے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ محفل میں نعرے لگے یا داد کی آواز آئے۔ میرا مقصد صرف ایک ہے، جس عنوان پر آپ نے سننا ہے اگر وہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بیٹھنا کامیاب۔ ورنہ انسان کے لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ اگر آپ اللہ رسول کے نام پر آئیں، میں بھی آیا اور آپ کا وقت برباد کروں تو اللہ کی عدالت میں میں نے بھی کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ آج لوگ ٹرین اور بسوں کو چھوڑ کر پلینوں کا سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت بچانا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، پیسے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ آپ توجہ کریں گے غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ پہلے بیک گراؤنڈ سن لیں اور ان کے دور کا، ان کی پیدائش سے پہلے کا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی حالات انتہائی بدترین ہوتے ہیں تو ان حالات کو بدلنے کے لیے، ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، ان حالات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اتنی بڑی ہستی کو بھیجتا ہے اللہ، جو وہ حالات سے مقابلہ کر سکے، حالات کو نپٹ سکے۔ مثال کے طور پر نوجوان آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ دیہات کے بھی ہیں، شہر کے بھی ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک آسان مثال آپ کو بتاؤں، اگر اندھیرا کم ہو تو چھوٹے سے بلب سے بھی روشنی ہو سکتی ہے، لیکن اندھیرا جب بہت گہرا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بلب روشنی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے بڑے ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کہ بڑا ہائیڈروجن نہ جلے گا اس وقت تک اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ بلا تمثیل جب گمراہی زیادہ ہوتی ہے، جب کفر کی تاریکی زیادہ ہوتی ہے، جب لوگ زیادہ بگڑ جاتے ہیں، جب لوگ زیادہ اللہ رسول سے دور ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت پھر ایسی پاورفل ہستی کو بھیجا جاتا ہے، وہ حالات سے مقابلہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام آئے، کسی ایک ملک میں تاریکی تھی، کسی ایک ملک میں گمراہی تھی، کسی ایک علاقے میں گمراہی تھی، کسی ایک قبیلے میں گمراہی تھی، کسی ایک خطے میں گمراہی تھی۔ گمراہی الگ الگ خطے میں رہی تو خطے کے لیے نبی آیا، قبیلے میں گمراہی تھی، قبیلے کے لیے نبی آیا، ملک کے لیے گمراہی تھی، ملک میں نبی آیا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، پوری دنیا ڈارک ہو گئی، پوری دنیا تاریک ہو گئی، پوری دنیا میں کفر کا اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا میں شرک کا اندھیرا چھا گیا۔ تو پھر اس کے لیے کوئی عام نبی، حالانکہ سب نبی شان والے، لیکن کوئی عام نبی اب اس اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پھر نبی نہیں بھیجا صرف، بلکہ نبیوں کا نبی بھیجا، سید الانبیاء بھیجا، اور وہ تشریف لائے، عالمی نبی بن کر آئے، عالمی رسول بن کر آئے، بلکہ عالمی نہیں بلکہ عالمین کے رسول بن کر کے آئے، اور انہوں نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر تمام عالم میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بلا تمثیل جب سرکار غوث اعظم کا دور آیا، 5ویں صدی تھی، 5ویں صدی، اور یہ 5ویں صدی اسلام میں بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ 5ویں صدی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں صدی میں میری امت پر ایک چکی چلے گی، چکی، اس چکی میں جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا۔ 5ویں صدی انتہائی دردناک تھی، انتہائی خطرناک تھی، اس لیے کہ جب بھی دنیا میں انقلاب آنے والا ہوتا ہے تو اس انقلاب سے پہلے لوگوں کو بددین کیا جاتا ہے، لوگوں کو ملحد کیا جاتا ہے، کیونکہ 5ویں صدی میں ہلاکو اور چنگیز خان کی طرف سے فتنہ اٹھنے والا تھا، تو اس سے پہلے قوم کو دین سے دور کیا گیا۔ یاد رکھنا، جب بھی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے ان کی ہلاکت سے پہلے 2 کام کیے جاتے ہیں، یا تو ان کو غریب کیا جاتا ہے یا تو ان کو بے دین کیا جاتا ہے، اس لیے کہ غریب ٹک نہیں سکتا اور بے دین بھی ٹک نہیں سکتا، اس لیے 2 چیزیں کی جاتی ہے، یا تو لوگوں کو غریب کرو یا تو لوگوں کو بے دین کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک
ایک مشن چلتا ہے، وہ 5ویں صدی میں ہلاکو اور چنگیز خان کا فتنہ رونما ہونے والا تھا، تو باضابطہ طور پر حسن بن سبا نام کا ایک شخص تھا جس نے زمین پہ جنت بنائی تھی، اور اس کا فتنہ باطنیہ تھا۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں اس دور کا حال یہ تھا، اس دور کی کیفیت یہ تھی، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں آپ، اللہ اکبر۔ اس دور کے مالداروں کا حال یہ تھا، ایک مالدار کے گھر میں 300 لڑکیاں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ ایک مالدار کے گھر کا حال یہ تھا، یعنی کہ مسلم بادشاہوں کے گھر میں یہودی اور عیسائی عورتیں بیوی بن کر کے رہ رہی تھی۔ یہود و نصارہ کی بچیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو مسلمانوں نے اپنے حرم میں رکھ لیا تھا، اللہ اکبر۔ حالات یہ تھے، کوئی مسلم بادشاہ یا مالدار ایسا نہ ہو جو زنا میں ڈوب نہ گیا ہو، جو شراب میں ڈوب نہ گیا ہو، جو اللہ کے دین سے دور نہ ہو گیا ہو، الا ماشاءاللہ بڑی قلیل تعداد تھی جو بچی ہوئی تھی۔ مالدار دین کا مذاق اڑا رہے تھے، مالدار لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اللہ اکبر مسلمانوں کی اکثریت کہ مسجدوں کو ویران کیا جا چکا تھا، قرآن مقدس آنکھوں کی زینت بن گیا تھا، دین کی باتیں صرف رسمی طور پہ ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہو تو سب سے بڑا کارنامہ کون انجام دیتا ہے؟ نائبین رسول علماء۔ لیکن اس دور کے علماء کا حال بھی یہ تھا، اس دور کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ ٹوپی کا کلر کون سا ہونا چاہیے اس پر تقریریں کر رہے تھے، کون سا رنگ افضل ہے اس پر مناظرے کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ مالداروں کی اصلاح کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہر خطیب جب منبر پہ بیٹھتا تو مالداروں کی تعریف ہوتی، مالداروں کی چاپلوسی ہوتی، غریب جرم کرتا اس پہ انگلی اٹھائی جاتی، مالدار جرم کرتا تو اس کے جرم کی تعویلیں کی جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، جب عالم بگڑ جائے تو پھر زمانے کا کیا حال ہوگا۔ کسی نے امام اعظم سے کہا تھا، امام اگر میں پھسلوں گا تو اکیلے پھسلوں گا، لیکن مومنوں کا امام پھسلے گا تو پوری قوم پھسل جائے گی، اللہ اکبر۔ یہی حالات اس دور کے تھے۔ یاد رکھنا، ہماری نگاہ میں بڑے مدرسے میں پڑھنے والا انسان، بڑے مدرسے کی ڈگری رکھنے والا انسان تعلیم یافتہ تو ہو سکتا ہے لیکن عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عالم اسے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے دل میں خدا کی جتنی خشیت ہوگی، جتنا خوف ہوگا، وہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آج کے حالات پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علماء مالداروں کے ہاتھوں بک چکے تھے، زمین بک چکے تھے، تقریریں منہ دیکھ کر ہو رہی تھی، جرائم کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، تصوف رسموں کا نام ہو گیا تھا، جھومنے جھامنے کا نام تصوف ہو گیا تھا، کلر کا نام تصوف ہو گیا تھا۔ گویا کہ ان حالات میں اب آپ اندازہ کریں، مالدار عیاش ہو جائیں اور اہل علم غافل ہو جائیں تو پھر اللہ کے دین کا کیا ہوگا۔ اس وقت خدا کے دین کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ وہ بالکل مرنے کے قریب والی پوزیشن میں آ گیا تھا، گویا کہ عالم سکرات میں خدا کے دین کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ نے ایسے دور میں ملت بیضا پہ کرم فرمایا، اور ان حالات میں جبکہ جبہ و دستار بکے، اہل منبر و محراب بکے، اور جو سچے علماء تھے باطنیوں نے ان کو قتل کر دیا، جو سچے تھے جو بکنے والے نہیں تھے ان کو قتل کر دیا، اور ان کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی راہب مسلمانوں کے بھیس میں جبہ و دستار میں امامت پر لگ گئے۔ یعنی وہ عیسائی تھا اور نماز مسلمانوں کو پڑھا رہا تھا، وہ یہودی تھا اور نماز مسلمانوں کو پڑھا رہا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ اب آپ اندازہ فرمائے، جو چند بچے تھے وہ بک گئے تھے، اکثر شہید ہو چکے تھے، جو بکنے والے نہ تھے وہ شہید ہو چکے تھے، ان کی جگہ عیسائی لوگ راہب پورے منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کی مسجد میں۔ اب پہچانے کون؟ نیٹ ورک چل رہا ہے، ادھر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیسے کرتے تھے؟ جب تقریر کرتے تھے تو
تقریر میں رسول اللہ کی پوری فضیلت بیان کی اور بیچ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیا حضور کے خلاف، اب جاؤ انسان پریشان رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں منبر و محراب سے اگر کوئی شوشہ چھوڑا جائے تو ہفتہ بھر پھر اسی پر بحث ہوتی رہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر یہ حالات میں 900 سال پہلے کے پڑھ رہا ہوں، مگر آج کی تاریخ میں اگر ان حالات کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دور کے حالات ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ جمعہ کے اندر رسول اللہ کی سیرت پر بیان بھی کرتے ہیں، پھر علم غیب پر اعتراض بھی ٹھوک دیتے ہیں، ان کے نور ہونے پہ اعتراض بھی ٹھوک دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ 900 سال پہلے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں، امت میں فتنہ پروری کہاں سے شروع ہوئی اس کی تاریخ تو دیکھو۔ لیکن بہرحال آج کی ابھی بات نہیں کرتا، وقت ہوگا تو تفسیرات کریں گے، لیکن ابھی نہیں، اس لیے کہ آج مجھے اپنے مرشد کی سب سے بڑی کرامت بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ملت بیضا پہ رحم آ گیا، امت محمدیہ پہ رحم آیا، اور اللہ نے اسی دور میں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ولیوں کا اور صوفیہ کا سلطان بنا کر کے ان کو جلوہ گر فرمایا۔ ان کی پیدائش یکم ربیع الاول یا شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہوتی ہے، یا یکم رمضان المبارک یا شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جو روزے سے دور تھے، وہ نماز سے دور تھے، ان کے درمیان جیلان میں حسن کا شہزادہ، حسن کا بیٹا، حسن مجتبیٰ کی نسل اقدس میں ایسا جلوگر ہوتا ہے گلے سرسبز، جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غوث پاک دودھ نہیں پیتے، اور دودھ نہ پی کر کے بتاتے ہیں او روزے سے غفلت کرنے والوں، اب وہ آ گیا ہے جو ماں کی گود میں روزہ رکھ رہا ہے، روزے کا اہتمام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، 30 دن تک یہی معمول رہا۔ آئندہ سال چاند کے معاملے میں